بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت کرم والا ہے۔ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آدھی دنیا کو اپنی سلطنت بنانے والا ایک ظالم اور بدبخت بادشاہ، اس کا سزرا نقش حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ کنان کوس بن سام بن نوح روایت میں ہے کہ اس بادشاہ نے 400 سال تک ایک طویل اور مضبوط حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ دوستو، یہ بادشاہ نمرود تھا۔ اس کی ماں نے زنا کیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ زنا کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوتا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ خبیث بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بعد چاہت کرنے کے بعد طاقت و غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو گئے۔ اس نے نجومیوں سے جب اس کی تعبیر پوچھی تو نجومیوں نے کہا کہ ایک انسان ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہوا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے الگ رہیں۔ چنانچہ اس کے حکم سے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، لیکن تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی ماں نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 سال کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شرک اتنا تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا صرف ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمرود قوم ایسی قوم تھی کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں پہنچ گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلاڑی سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑی لٹکا دی۔ جب نمرود کی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک بت بچا ہوا ہے جس کے کندھے پر کلاڑی لٹک رہی ہے۔ اس وقت سب سمجھ گئے تھے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں اور وہ بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا غصہ آیا۔ پھر انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو توڑ ڈالا ہے۔ نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھ سے سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور بتوں کو بھی توڑتا ہے؟ نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھا کر کے آگ جلاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا، میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحم اور کرم میں رہا۔ میں اس آگ میں سکون سے رہ رہا تھا۔ اتنا سکون تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو
आग से बाहर आते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि तुम सब अल्लाह ताला की इबादत करो, बुतों की इबादत करना छोड़ दो, ये तुमको जहन्नम की आग की तरफ ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को समझाते हुए कहा कि तुम अपने बेहुदा कामों से बाज आ जाओ और एक खुदा की इबादत करो। नमरूद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किसी बात का असर न हो रहा था। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं खुदा हूँ। फिर नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम्हारा खुदा कौन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा अल्लाह ताला है, जो हर किसी को जिंदगी और मौत देने वाला है, जो पूरी कायनात और आसमान का मालिक है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात कही तो नमरूद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब काम तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद बादशाह ने 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। उनमें से नमरूद ने एक को मार दिया और दूसरे को आज़ाद कर दिया। ये काम करने के बाद नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ये देखो मैं खुदा हूँ, मैंने एक को मौत के घाट उतार दिया और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने बेशुमार दलीलें देता हुआ कहने लगा कि असल खुदा तो मैं ही हूँ, अब बता तेरा खुदा कौन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब कर देता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद बेबस हो गया और कोई जवाब न दे सका। नमरूद अपनी सारी कौम के सामने जलील होकर रह गया। इससे पहले भी कई बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को खुदा की इबादत करने और खुदा को एक मानने का हुक्म दे रखा था। नमरूद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों का कोई असर न होता था। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कई बार नमरूद को दीन हक को कबूल करने की दावत दी थी। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस अमल से तंग आ चुका था। बादशाह नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको कह दे कि मेरे साथ जंग करे। उसको बोल दो कि अपना लश्कर जमीन पर उतारे, जो मुझसे जंग करे। मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वे मेरे सामने खड़ा हो जाए। नमरूद की ज़बान से लफ्ज़ों का निकलना ही था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग करने के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यही अल्फाज नमरूद को कह दिए कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग करने के लिए तैयार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर नमरूद ने जंग की तैयारी करने के लिए 3 दिन की मोहलत मांगी। अल्लाह ताला की तरफ से नमरूद को 3 दिन का वक्त दिया गया। 3 दिन तक नमरूद ने सारी दुनिया से बड़े बड़े नामी गिरामी जंगजू को बुलवा भेजा। वे नमरूद की तरफ से जंग लड़ने के लिए तैयार होकर आ गए। जब नमरूद का लश्कर इकट्ठा हो गया तो नमरूद ने कहा कि इब्राहिम मैं जंग के लिए तैयार हूँ। जो मैंने 3 दिन मांगे थे वे पूरे हो गए हैं। तुम अपने रब की फौज को बुला लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने नमरूद से जंग करने के लिए मच्छरों का लश्कर भेज दिया, जिनकी तादाद नमरूद के लश्कर से कई गुना ज़्यादा थी। अल्लाह ताला के भेजे गए मच्छरों ने चंद ही लम्हे में नमरूद की फौज पर हमला किया और उसकी फौज का खून चूस लिया। नमरूद की फौज में हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगी। जब नमरूद ने अपने लश्कर की ये हालत देखी तो वह सब कुछ छोड़कर अपने महल की तरफ भागा और अपनी बीवी के कमरे में जाकर छुप गया। एक लंगड़ा मच्छर नमरूद का पीछा करता हुआ उसके महल में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही नमरूद ने अपनी बीवी से कहा कि इस मच्छर ने सारी फौज को हलाक और बर्बाद करके रख दिया है।
یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا اور مچھر ناک سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ میں کاٹنے لگا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں پر مارتا۔ اسی طرح مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر مارے۔ اس طرح نمرود کو تھوڑی دیر تک سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا تھا۔ اسی سزا میں تڑپتا ہوا نمرود اس دنیا سے چل بسا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہرایا جائے۔ نمرود کا حال ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ کس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر روتا اور چلاتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا اس بات سے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت برا انجام کرتا ہے۔ دوستو، اللہ ہی پاک ذات ہے کہ جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ دن رات، سورج، چاند اور ستارے کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن میں عذاب الہی میں مبتلا ضرور ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ ویڈیو اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔